کے کوئی نہ کوئی حاجت ہے, کسی نہ کسی کو کوئی پرابلم ہے. کسی کو شادی کا پرابلم ہے, کسی کو اولاد کا پرابلم ہے, کسی کو بیماری کا پرابلم ہے, کسی کو جاب کا پرابلم ہے, کسی کو بزنس کا پرابلم ہے, کسی کو سٹریس کا پرابلم, کوئی پرابلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگ نائٹ, بڑی رات آ گئی, رجب کی سب سے بڑی رات. یہ وہ رات کہ جس میں کعبے کی تقدیر بدلی. آپ کے سامنے کعبے کا ریپلیکا ہے. کسی موقع پر اس طرح یہ ریپلیکا نہیں رکھا جاتا, لیکن آج یہ رکھ کے ہر آنے والے کو پتا ہے کہ آج کی رات کعبے میں کیا ہوا تھا. دوستو, امیر المومنین کی ولادت سے میں نے ابھی کہا کعبے کی تقدیر بدلی. جب کعبے کی بدل سکتی تو ہماری نہیں بدل سکتی. آج کی رات صرف بولنے کی نہیں, ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے, تقدیر کو بدلنے والی رات. اس لیے کہ وہ آیا ہے کہ جو عالمین کے لیے مشکل کشا ہے, ہر نبی کا مشکل کشا ہے. نبی آدم سے لے کے خاتم تک یہ آنر صرف مولا کا ہے کہ ہر نبی کی, اور میں نہیں, یوں ہی نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم نے سارے نبیوں کی پوشیدہ رہ کر, ہیڈن رہ کر مدد کی, اور میری ظاہر بظاہر مدد کی. میں نے مجلس تقریر کا آغاز ایک بڑی مشہور آیت, مشہور سورہ, سورہ مومنون, 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا. یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی, یہ قرآن مجید آنے سے 12 سال پہلے پڑھی گئی تھی. آپ نہیں سمجھے ابھی تک. قرآن ابھی نہیں آیا ظاہری طور پر, لیکن قرآن آنے سے آلموسٹ 12 یا 11 ایئرس پہلے زمین پہ یہ پڑھی گئی. کس وقت پڑھی گئی؟ جب مولا آغوش رسول میں آئے, اس وقت یہ آیت پڑھی گئی تھی. میں آج ابھی مجمع پورا نہیں آیا, اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا. میں بھی اسمارٹ ہوں. تو یہ آیت اس وقت پڑھی گئی تھی, اس کا ترجمہ میں بعد میں پڑھوں. تو آج کی رات ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ رات آئی ہے کہ جس کا انتظار تھا. رجب جب سے شروع ہوا, ولادتوں کا ایک سلسلہ ہے, برکتوں کا, رحمتوں کا سلسلہ ہے, لیکن اس رات کا انتظار ہر مومن کو تھا کہ میرا مولا آ گیا. اس لیے کہ آج دنیا میں ہماری پہچان میرے مولا سے ہے. لوگ ہم کو علی والا کہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا دنیا والے کہہ رہے علی والا ہوں, روز محشر اللہ بھی کہہ دے علی والا آ جا. یہ دعا کرو, یہ دعا کرو آج کہ میرے نام کے ساتھ علی والا ہو جائے, علی کے ماننے والے ہو جائیں. بخشش کا سہارا یہی ہے. ولایت امیر المومنین ہے تو بخشش ہے. یہ زندگی میں یاد رکھو. اگر مولا کی ولایت نہیں, پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو, پوری زندگی سجدے کرتے رہو, حج پاپیادہ کرو, پھر بول رہا یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. سرکار مسجد نبوی بھری ہوئی, مجمع بھرا ہوا, اللہ کے رسول اس مجمع سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا, کہاں جائے گا, کہ جس نے پوری زندگی نیکی کی, غور سے سنو, حرام نہیں کیا, اور کوہ ابو قبیس کا اتنا سونا راہ خدا میں دیا. کوہ ابو قبیس وہ ماؤنٹین, وہ پہاڑ جو آج بھی اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے. وہ جو کلاک ٹاور ہے اس کے پیچھے والا پہاڑ, یہ مکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. مکہ ماؤنٹینز میں گھرا ہوا, پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. ایک ویلی کے اندر تھا مکہ, اب تو پہاڑ کافی ٹوٹ گئے. یہ کوہ ابو قبیس یہ وہی ہے کہ جس کو
اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں جس کا ریفرنس دیا تھا، کافر اور مشرکین سے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا تم مان لو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں مان لیں گے. پوچھا تم نے دیکھا نہیں کیسے مانگا، کیسے مانگ رہے ہو؟ تو کہا ہم نے آپ کو 40 سال سے کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں سنا. ارے یار یہ ایک پیغام ہے دوستو کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. گن پوائنٹ پہ بھی اگر کوئی روکے تو جھوٹ مت بولو، ٹرسٹ یور امام، مولا بچا لیں گے تم کو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ وہی پہاڑ ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اتنا سونا کوئی راہ خدا میں دے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، 40 حج پاپیادہ نے ننگے پیر. اس زمانے میں بہت ثواب تھا، آج بھی ثواب ہے. لوگ مدینے سے آتے تھے، دور دور سے آتے تھے ننگے پیر اللہ کی بارگاہ میں. 40 حج پاپیادہ کرے اور حج کے دوران صحیح کرتا ہوا صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے تو یہ شخص کہاں جائے گا؟ تو پورے مجمع نے ایک آواز ہو کے کہا یا رسول اللہ اتنی عبادت حرام سے بچنے کے بعد، اتنا سونا راہ خدا میں دیا، اتنے حج کیا، صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی سوال ہی نہیں ہے کہیں اور جائے. اب رسول نے کہا اتنی عبادتوں کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر بغض علی ہے تو منہ کے بل جہنم میں چلے جائے. پرے مغز کس کو بولتے ہیں؟ ناخن کے کور کو بولتے. یہ ہے پرے مغز. اتنی بھی بغض علی ہوگا تو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، سارے سجدے قبول ہو رہے ان کی ولایت پہ. اگر تو امام علی کو نہیں مارا تو ختم ہو گیا. علی ہے تو سب کچھ ہے، ہماری زندگی چل رہی ان سے، سانس لے رہے ان کے صدقے میں. ورنہ آپ کیا سمجھ رہے دنیا آپ کو ریس کر دے، ختم کر دے. بہرحال تو امام علی کی پرسنالٹی، امام علی کی ہستی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے. انشاءاللہ آج کچھ باتیں، کچھ واقعات آئیں گے، لیکن آج میں زیادہ سٹریس آج کی رات اور کل کی صبح پہ دوں گا. ولادت کے پورے واقعات کل پڑھوں گا، کل کے جشن میں. آج اس لیے کہ یہ رات تو آ گئی ہم کو، اینڈ وی آر ویری لکی. سب سے پہلے یہ رات میں کیا کرو؟ بیٹھے ہوئے ہو جشن میں، امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، پہلی چیز یہ کرو اس کا شکر ادا کرو. کیوں کرو شکر؟ آپ بولیں گے وائی شوڈ آئی سے تھینک یو. شکر اس لیے، غور سے سنو، شکر اس لیے کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو 13 رجب دے دیا. اللہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو آج کی رات دے دی. یہ رات تمہاری تقدیر یہاں پہ بھی بدلے گی، وہاں پہ بھی بدلے گی. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ جتنی تمہاری لائف میں ایک سال میں آبسٹیکلز ہیں، جتنے رکاوٹیں تھیں، وہ ساری رکاوٹیں اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے تو آج کی رات وہ ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا دوست. امام علی کی ولایت، امام علی سے اپنے آپ کو رجوع کرو، امام علی سے اپنے آپ کو قریب کرو. تو آج کی رات سب سے امپورٹنٹ رات ہے. کرنا کیا آج کی رات؟ جشن کیا امام بارگاہ علی رضا میں، گھر چلے گئے. آئی نو کل آپ کی جاب ہے، لیکن 1 گھنٹہ نکالو. میں صرف 1 گھنٹہ بول رہا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ مت کرو، اس لیے کہ جاب ہے آپ کو. جاب بھی آلسو از ویری امپورٹنٹ. جاب پہ جانا ہے تو 1 گھنٹے میں گھر جا کر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ اللہ تو نے آج کی رات دی، ہم کو رات نہیں دی، علی کی ولایت بھی دی. آسان بات نہیں ہے دوستو. ولایت امیر المومنین ملی ہے، سب سے بڑی بات ملی ہے ہم کو. ورنہ دنیا میں 1 بلین مسلمز ہے، 1 بلین مسلمز ہے. کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو دنوں نکل جائیں. اس میں اللہ نے تم کو چنا ہے، چن کے تم کو مولا کی محبت میں پیدا کیا. تو کم از کم آج کی رات تو اس کا شکر ادا کر دو. ہم روز تو نہیں کرتے، لیکن آج کی رات اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مولا کی محبت دی ہمارے دلوں میں. یا اس لیے کہ ہمارے باپ شیعہ تھے، ہماری ماں شیعہ تھی، ہماری دادا دادی شیعہ تھے، اس لیے ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے.
ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ہر سال 13 رجب آتی ہے، ہر سال 13 رجب چلی جاتی۔ آپ کیا سمجھ رہے 13 رجب آئے اور چلے جائے اور میں کچھ نہ لوں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ آج کی رات کئی ایسی دعائیں جو پڑھ کے اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں۔ پہلی چیز تم کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 13 رجب صحت کے ساتھ ملی، مولا کی ولادت کی رات ہم کو ملی، یہ رات سب کے تقدیریں بدلی۔ پتہ نہیں کعبہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا۔ ارے یار، میں بولتا نبی ابراہیم کے زمانے سے انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ سکیلیٹن کا سجدہ نہیں کرا تھا۔ غور سے سنو، ڈھانچے کا سجدہ کبھی نہیں کرا تھا۔ نبی آدم، پلیز غور سے سنو، نبی آدم کو پیدا کیا۔ آپ کو معلوم جب جناب آدم پیدا ہوئے مطلب ان کا سٹیچو، ان کا پتلا بنا مٹی کا، سب جانتے، اور کئی سو سال عرش الہی پر وہ نبی آدم کا پتلا لگا ہوا تھا۔ اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ سارے ملائکہ کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ بننے والا ہے، خلیفے کا اعلان پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ جب میں اس میں روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کرنا۔ اسکیلیٹن کا نہیں کروایا۔ کب سجدہ کروایا؟ جب روح پھونکی گئی۔ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ نہیں پڑھ، نبیوں کی تاریخ پڑھوں گا تو اس وقت پڑھوں گا۔ جیسے ہی اللہ نے روح پھونکی، روح آئی کیسے؟ سر سے داخل ہوئی، گردن تک آئی، گردن تک، اب سنو یار، گردن تک آئی۔ نبی آدم نے آنکھیں کھولی، صرف روح وہاں تک آئی، جسم کے نیچے نہیں آئی۔ میں تاریخ اسلام حیات الخروب اور قصص الانبیاء سے یہ روایت پڑھ رہا، یہ گردن تک آئی، آدم ایسے کھڑے ہوئے تھے، مثال دے رہا میں، ایک دم روح آئی، جان آ گئی، آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے آدم نے ایسا دیکھا عرش الہی پر۔ پہلے کانوں میں آواز آئی تسبیح کی، ملائکہ کی تسبیح کی آواز آئی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کوئی لا الہ الا اللہ بول رہا تھا، میں بہت آہستہ پڑھ رہا، دونوں کانوں میں پہلی آواز جو آئی وہ اللہ کی تسبیح کی جو ملائکہ پڑھ رہے تھے۔ پھر آدم نے آنکھوں کو کھول کے ایسا عرش الہی کو دیکھا۔ تو پلیز غور سے سنو، عرش الہی پر آدم نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف محمد رسول اللہ تک نہیں تھا، کیا لکھا ہوا تھا وہ دیکھو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابو طالب ولی اللہ۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ عرش الہی پر مولا کا نام ابو طالب کے ساتھ ہے، کافر کا نام عرش پہ نہیں ہوتا۔ میں نے 3 کتابوں کا ریفرنس دیا، تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی جو پشاور میں دفن ہے، مشہور کتاب ان کی، اور 14 ستارے انہی کی کتاب ہے۔ حیات الخلوب علامہ مجلسی، قصص الانبیاء 2 ہے، ایک شیعوں کی ایک اہل سنت سے، انبیاء کی تاریخ پوری۔ ان کتابوں میں کہ آدم نے پڑھا اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابو طالب ولی اللہ۔ ابو طالب وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روح پھر آئی، میں روح اس کے بس بات کو روک رہا، ورنہ تو میں پوری روح پہ تقریر کروں۔ وہ آج کا ماحول بھی نہیں ہے کہ روح پہ تقریر کروں۔ تو اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا۔ نبی آدم کے پاس جب روح آئی تو اللہ نے جب ملائکہ سے کہا آپ سجدے میں جاؤ، دوستو اللہ نے یہ کعبے کو رسول کی ولادت سے 2600 لگ بھگ اپروکسیمیٹلی سال پہلے خلیل اور زبی سے بنوایا، بنوا کر سجدہ نہیں کروایا،
سجدہ کب کروایا؟ کل صبح جب 30 عام الفیل 13 رجب کی صبح میں کائنات کی روح اندر آئی تو کہا اب سجدہ کرواؤں گا قیامت تک کے لیے. تو کعبے کی بھی تقدیر بدلی جب سجدے ہوئے. آج پوری عالمین میں پورے لوگ کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں. تو مولا کی ولادت کل کی صبح ہوئی. تو آج کی رات ہم کرنا کیا؟ 2 رکعت شکر کی نماز گھر جا کے. زیارت امین اللہ مولا کی مخصوص زیارت ہے. زیارت امین اللہ یہ ضرور پڑھو. ڈیوائن پرل کے اوپر ہر کے پاس اسمارٹ فون، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. ڈیوائن پرل کے اوپر زیارت امین اللہ ہے جو مولا کی مخصوص زیارت ہے. گھر جا کے پڑھو. اس لیے کیوں پڑھو؟ سلام سے رشتہ بنتا ہے. نہیں سمجھے؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. یہ یاد رکھ، پلیز غور سے سنو. سلام کیوں؟ سلام سے رشتہ، ریلیشن شپ بلڈ کیسا ہوتی؟ مثال کے طور پہ اب جیسے میں اندر آتا ہوں، ہر مومن کے چہرے سے واقف ہوں، نام سے واقف نہیں ہوں. جب بھی کوئی آپ کو سلام کرتا، شارجہ میں، دبئی میں، آپ کو بولا آپ نہیں جانتے، اس نے آپ سے کہا السلام علیکم، تو آپ کیا کرتے؟ اس کو دیکھتے، مسکراتے اور جواب دیتے. یہ ایٹیکیٹ ہے نا. آپ نہیں جانتے لیکن اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ اس کی طرف دیکھتے، مسکراتے، اسمائل دیتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے، جواب دیتے. اگر کوئی شخص روز آپ کو 10 دن 15 دن آپ کے گھر پہ آ کے روز آپ کو سلام کریں، روز سلام کریں، تو 10-15 دن میں آپ سورج شناس ہو جائیں گے. پھر اگر یہ 1 لاکھ کے مجمع میں بھی ملے گا تو آپ بولیں گے یہ وہی ہے جو روز سلام کرتا. اللہ کیا سمجھ رہے؟ بیچ والوں کو بول رہا ہوں. ہزاروں کے مجمع میں ملو گے تو تم پہچان لو گے یہ وہی ہے. تو کم از کم آج 12 رجب سے 27 رجب تک بول رہا ہوں، روز زیارت امین اللہ پڑھنے کی کوشش کرو تو تمہارا علی سے رشتہ بن جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم یہاں سے کہو گے شارجہ دبئی سے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، میں نے ابھی کہا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، تو علی نجف اشرف سے آپ کو دیکھیں گے، دیکھ کے علیہ کا سلام کہیں گے. امام کی نگاہ آپ کے چہرے پہ آئے گی. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. اگر ایک دفعہ علی دیکھ لے تو تمہاری تقدیر بدلے. زیارت سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے تعلقات ختم کرنا ہے، بہت اچھے تعلقات تھے لیکن تعلقات اگر ختم ہونا ہے تو پہلے سلام کو بند کر دیتے. مسجد میں ہو امام، کبھی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. سلام ہمیشہ رکھنا. کتنے بھی آپ ناراض ہو کسی سے، سلام بند نہیں کرنا. ہم یہی کرتے نا. تو اور سلام کرنے سے رشتہ بنتا جاتا. دوستو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میں اپنی طرف بول رہا، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے. میں گناہگار ہوں، سر سے لے کے پیر تک گناہگار ہوں، لیکن میں جب سلام کروں گا تو مولا 1 دفعہ دیکھیں گے، 2 دفعہ دیکھیں گے. جب علی دیکھتے جائیں گے تو نگاہیں علی کی پڑتی جائے اور تمہاری تقدیر بدلتی. نگاہ علی کو آپ کیا سمجھ رہے؟ میں ہر سال 13 رجب، یہ آج کی رات نجف اشرف میں پڑھتا تھا. جشن، اردو جشن ہوتا ہے، تو دہلی والے ہیں چھمن بھائی، وہ کرواتے تھے. تو میں اسی طرح نجف اشرف میں مولا کی ذریعہ مبارک کے پاس، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، مولا کے ذریعے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ایک مشہد مقدس کے غریب امام کی بھی زیارت نصیب ہو، تو وہاں کے ایک بہت اچھے عالم دین وہ بھی گروپ لے کر آئے تھے. تو وہاں میری ملاقات ہوئی، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے، وہ قریب آئے، آ کے ملے، مل کے کہا عابد بھائی، مولا کے ذریعے کی طرف دیکھ کر کہا فارسی کا ایک شاعر ہے، اس نے اتنا اچھا کلام لکھا مولا کی شان میں 1 مصرے کا ترجمہ سناتا آپ کو. شاعر یہ کہتا ہے، اب پلیز غور سے سنو،
میں نے جو کہا نا تقدیر 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 تقدیر، آپ بولیں گے کہاں بدل رہی، ہر سال 13 رجب آ رہی چلے جا رہی، کوئی تقدیر نہیں بدلی، نہیں بدلی ہے، آپ سمجھ رہے، آپ ہیں تو دنیا میں، صحت کے ساتھ تو ہو، جاب تو ہے، بزنس تو ہے. تو کہا وہ شاعر کہتا ہے، فارسی شاعر، اس کا ایک مصرے کا ترجمہ انہوں نے سنا، وہ میں آپ کو سنا رہا. شاعر نے کہا، انہوں نے مولا کی زری کی طرف اشارہ کر کے کہا، شاعر کہتا ہے کہ علی اس ہستی کا نام ہے، علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اگر یہ کسی ذرے پہ نگاہ ڈال دے تو وہ ذرہ عرش الہی پہ جاتا ہے. اللہ، حقیقت نہیں ہے. مولا اگر دیکھ لیں، میں وہی تو سمجھا رہا آپ کو کہ آپ سلام کریں گے تو ایک گلانس بھی اگر علی کے دیکھ لے تو آپ کی تقدیر بدل جائے. صلوات پڑھ لے محمد. دو چیزیں، شکر اور زیارت امین اللہ. آج کی رات یہ کرنے کے بعد ایک نماز دیتا آپ کو جو مولا کے بڑے بھائی کی ہے، مولا کے بڑے بھائی کی ہے. میں کیوں بول رہا یہ نماز؟ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، صرف امام بارگاہ علی رضا کے لیے میں نہیں پڑھا، پوری دنیا سن رہی مجھے. سب کے کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کسی نہ کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو شادی کا پرابلم ہے، کسی کو اولاد کا پرابلم ہے، کسی کو بیماری کا پرابلم ہے، کسی کو جاب کا پرابلم ہے، کسی کو بزنس کا پرابلم ہے، کسی کو سٹریس کا پرابلم، کوئی پرابلم. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا. کیا کہہ رہا؟ کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کے حاجات، اس کی دعائیں ستاروں کے مانند ہوگی. ستارے کاؤنٹلیس ہوتے، پانی کے خطروں کے برابر ہوگی. ڈراپس آف واٹر وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، زمین کے ذروں کے برابر وہ بھی کوئی گن نہیں سکتا. کا اتنی حاجت ہے، کسی اور نے نہیں کہا. یہ اس کے جملے جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے. سمجھے آپ؟ جس کو دشمنوں نے کہا یہ صادق ہے، وہ رسول اپنے ہاتھوں کو، یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے، مولا کے بڑے بھائی کی، مولا کے سمدی کی. آپ کے دونوں بیٹے، ایک شہزادی زینب کے شوہر، ایک شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار بیوی کے اور محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے. یہ دونوں شہزادوں کے مولا نے، اللہ کے رسول نے جعفر طیار کے شولڈرز پہ ایسا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر، یہ خیبر میں آئے تھے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کو کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہاری امت کو میرے ذریعے دے رہا. تمہاری یہ نماز میرے ذریعے دے رہا. جو پڑھے گا، اتنی حاجت ہوں گی تو بھی پورا ہوگا. آج بہترین نماز یہ پڑھو، پڑھ کے امام علی کو ہدیہ کر دو. بولو مولا آپ کے بڑے بھائی کی ہیں، آج میری حاجات، یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا. 1 گھنٹہ نکالو، آج گھر جا کے 1 گھنٹہ نکالنا، جا کے سو جاؤ مت، اسٹریٹ 1 گھنٹہ جاگو، 1 گھنٹہ جاگ کر یہ نماز ضرور پڑھو. آج کی رات دیکھیے جتنے آئے ہیں، آپ لوگ گھر سے آتے وقت ایک امید میں آئے نا کہ ہم جشن میں جا رہے مولا کی ولادت کا اور کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. جیسے امام بارگاہ علی رضا ایمٹی ہینڈز آئے ویسے واپس جاؤ گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے آئے ویسے نہیں جانا. یہ سوچ کے جاؤ کہ یہ سمجھو. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا. ہر آدمی جو بھی شارجہ امام بارگاہ علی رضا میں شب 13 رجب کے جشن میں آیا، یہ کہے کا جشن ہے؟ ولادت کا ہے نا. آج مولا کی برتھ ڈے ہے نا. میں انگلش میں بولا، سالگرہ میں آئے ہو نا. ہر آدمی مولا کی سالگرہ میں آیا. جب آیا کعبے کو دیکھا تو کنفرم ہو گیا کہ آج سالگرہ کی رات ہے. سالگرہ میں آیا ہو. دوستو مجھے یہ بتاؤ، جب بھی تم کسی کی سالگرہ میں جاتے ہو، غور سے سنو، تو کچھ لے کے جاتے ہو؟ یہ دنیا کا دستور ہے نا. غریب بھی ہوگا سالگرہ میں جائے گا. بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ معصوم بچوں کو بھی معلوم ہے کہ برتھ ڈے آئے گی تو جس کے پاس جائیں گے آپ، اس کے لیے گفٹ ضرور لے کے جائیں.
بغیر تحفے کے کوئی نہیں آتا. کوئی آتا ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے دیکھا جو آ رہا تھا خالی ہاتھ آ رہا تھا. میں بھی خالی ہاتھ آیا. آپ بولیں گے ہم اور امیر المومنین جو کائنات کا مشکل کشا اس کو کیا دیں گے؟ وہ عالمین کا مشکل کشا، عالمین کا بادشاہ ہے، اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ بابا تم کچھ دے نہیں سکتے. نہ مولا ہم سے کچھ مانگ رہے. مولا کچھ نہیں مانگ رہے ہم سے. وہ کیا مانگے گا یار جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو؟ ٹھوکر میں جس کے کائنات ہو وہ ہم سے کیا لیں گا؟ ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے. ہم کو مولا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مولا امام علی ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کر رہے، کچھ نہیں مانگ رہے. میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے چاہنے والوں، میرے محبت کا دم بھرنے والوں، جس چیز کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کیا، گزارا، اس پہ تم عمل کرو. بس کچھ نہیں مانگ رہے مولا. آج ہر لڑکا لڑکی، ہر عورت مرد ایک جنرل بات کر رہا. مولا کو گفٹ دینے آئے ہو، کوئی نہ کوئی تحفہ تو دو گے نا. آپ اپنی قسمت پہ آج ناز کرو، اپنی تقدیر پہ ناز کرو. آپ بولیں گے کیا ناز کروں؟ شارجہ میں کتنے مومنین ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں یار. جواب دیتے بولتے ہوئے چلو. ہے نا؟ ہزاروں کی تعداد میں ہے نا. اس وقت امام بارگاہ علی رضا میں کتنے؟ 500 ہزار ہے. ابھی تو آ رہے سب نا. چلو میں 1200 1400 بول رہا ہوں. نہیں 1400، اپنا فگر ہی 1400 کا ہے. نہیں ہمارا فگر 1400 کا ہے نا بھائی. نیاز بھی 1400 ہے. تو 1400 لوگ پورے شارجہ دبئی میں تو نہیں ہے. جہاں جہاں امام بارگاہ سے وہاں جشن ہو رہا ہوگا. امام بارگاہ علی رضا میں محرم میں 2.5 3 4 5 ہزار آدمی آتا. جشن میں 1400 تو آئے، بڑی بات ہے، بگ ڈیل. دوستو ہزاروں ہے، پلیز غور سے سنو، ہزاروں ہے لیکن اٹینڈ کتنے کر رہے؟ 1400. رائٹ؟ آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے، اپنی سالگرہ کرتے، پورے شارجہ کو دبئی کو آپ جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں شارجہ دبئی میں جتنے ہیں. میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا. آپ اپنی برتھ ڈے سالگرہ کرتے ہو شارجہ میں، پورے شارجہ دبئی کے مومنین کو جانتے ہو اس لیے کہ بہت پرانے ہو، سب کو جانتے ہو، لیکن بلاتے کتنے لوگوں کو؟ پیچھے والوں کو بول رہا. آپ پورے 10-12 ہزار میں آپ کے سلیکٹڈ جو ہیں، آپ کے جو مخصوص ہیں، آپ انہی کو بلاتے، پورے شہر کو نہیں بلاتے. اب اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ علی نے تم کو بلایا.